بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء بالمد، مد سے وضو کا بیان۔ ابن جبر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یغسل او کان یغتسل بالسیع الی 5 امداد ویتوضا بالمد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سا سے 5 مد تک پانی سے غسل کرتے تھے۔ بالسا الی 5 امداد من الماء، ایک سا سے 5 مد پانی تک سے غسل کرتے تھے اور 1 مد پانی سے وضو فرماتے تھے۔ ویتوضا بالمد اے بالمد من الماء، 1 مد پانی سے وضو فرماتے تھے۔ یہاں ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ سا کیا ہے اور مد کیا ہے۔ مد یہ پیمانہ ہے اور سا بھی ایک پیمانہ ہے۔ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اس لحاظ سے مد سا کا 1/4 ہوا۔ اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں سا کے تعلق سے جو تحقیقات فرمائی ہیں ان کو سامنے رکھ کر میں نے 1984 عیسوی میں موجودہ رائج وزن یعنی کلو اور گرام سے اس کی مساوات جانچی اور تحقیق کی۔ اعلیٰ علیہ رحمہ نے جو تحقیق فرمائی تھی وہ سیر اور چھٹاک میں تھی یا پھر تولہ اور ماشے میں تھی۔ اسی کو ہم نے جدید رائج وزن کلو گرام سے جانچا اور اس کی مساوات کی تحقیق کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 1 سا 4 کلو 94 گرام کا ہوتا ہے، یعنی 1 سا میں جو سامان رکھا جائے گیہوں یا مسور تو اس کا وزن 4 کلو 94 گرام ہوتا ہے۔ تب وہی وزن پانی کا بھی لے لیا جائے گا 4 کلو 94 گرام۔ اب اس حیثیت سے آپ مد کا بھی وزن طے کر سکتے ہیں تو تقریباً 1 کلو، 1 کلو سے کچھ زیادہ، 1 مد پانی 1 کلو سے کچھ زیادہ ہوگا، اس کو آپ جوڑ لیجئے گا۔ 1 کلو 23.5 گرام کا 1 مد ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلے اسباق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 1 سا سے 5 مد پانی سے غسل کرتے تھے، یعنی کبھی پانی 1 سا کے قریب ہوتا تھا اور کبھی وہ پانی 5 مد ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے 4 مد سے لے کر 5 مد پانی سے سرکار غسل فرما لیا کرتے تھے۔ یہ کہہ لیجئے کہ 1 بالٹی پانی سے سرکار غسل فرماتے ہیں۔ اگر احتیاط سے غسل کریں تو ہم لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ بات عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب پانی کی تنگی ہوتی ہے تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کو پہلے دھو لیں اور پورے ہاتھ پر بھیگا ہوا ہاتھ اس طور پر پھیریں کہ ملتے چلے جائیں، بالوں کی جڑیں پوری کھال اچھی طرح بھیگ جائیں۔ اب جو پانی بہائیں گے تو تیزی کے ساتھ پورے بدن پر پانی پہنچ جائے گا اور کوئی جگہ چھوٹے گی نہیں۔ اس طرح سے 3 مرتبہ پانی سر کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے۔ اور اگر پانی کو آپ اچھی طرح سے بدن پر نہ ملیں اور ایسے ہی ڈالیں تو 1 بالٹی کا کئی بالٹی بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے وضو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 1 سا یا 5 مد پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تو کہیں نہیں منقول ہے جو میں نے بیان کیا،
لیکن اس کا طریقہ وہی ہو سکتا ہے. عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو چیز عقلاً سمجھ میں آتی ہے وہ حجت ہوا کرتی ہے. وضو فرماتے تھے ایک مد پانی سے. اس میں وہی ہے ایک مد پانی، مطلب یہ جو 1 لیٹر کا بوتل آتا ہے بسلری کا، اس سے کچھ زیادہ. تو میں پہلے سوچتا تھا کہ 1 مد پانی سے کیسے وضو کیا جائے گا. ایک بار مجھے بھی مجبوری پیش آ گئی. گورکھپور سے آ رہا تھا اور جام لگ گیا راستے میں. فجر کا وقت جانے قریب تھا، پانی کا دور دور تک کہیں نشان نہیں تھا. تو میرے پاس وہی بسلری کا بوتل تھا، نکالا ڈھکن توڑ کر کے، اور اسی احتیاط کے ساتھ میں نے وضو کیا جو احتیاط میں نے آپ کو بتائی. اور صاحب 1 لیٹر پانی سے میرا وضو ہو گیا. تھوڑا سا پانی پینے کے لیے بچ گیا تبرکن، تو میں نے اسے پی بھی لیا اور وہی مصلی بچھا کر نماز بھی پڑھ لی. تو جب پانی کی تنگی ہوتی ہے تو خود حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم کیسے وضو کریں تو کم سے کم پانی خرچ ہو. اس طرح سے میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر 1 مد پانی کی سنت پر ایک بار تو عمل کیا ہے زندگی میں. باب المسح علی الخفین، خفین پر مسح کا بیان. پہلے ترجمہ کیجئے پھر ہم تشریح کرتے ہیں. یہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں حضرت سعد بن ابو وقاص سے. دونوں صحابی رسول، ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول سے روایت حدیث کر رہے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ انہ مسح علی الخفین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں موزوں پر مسح کیا. عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ حضرت سعد بن ابو وقاص نے مجھ سے یہ بات بتائی ہے کہ سرکار نے موزوں پر مسح کیا. تو انہوں نے فرمایا ہاں، اور ایک نصیحت بھی کی، اذا حدثک شیئا سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل عنہ غیرہ. جب سعد تم سے کچھ بیان کریں، شیئن کہا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی طویل حدیث بیان کریں یا مختصر حدیث بیان کریں یا 1-2 جملہ ہی روایت کریں تو شیئن میں کہ عموم میں سب آ جاتا ہے. جب سعد تم سے کچھ بھی بیان کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو پھر اس کے متعلق دوسرے سے سوال نہ کرو، یعنی اس کی تصدیق کی کوئی حاجت نہیں ہے. اب یہاں پر جو چیز قابل تحقیق ہے اور قابل تفہیم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابو وقاص کے بیان کی تحقیق اپنے والد سے کیوں کی، خفین کسے کہتے ہیں اور خفین کی پر مسح کی اجازت کیسے ثابت ہوئی. یہ 2-3 باتیں ہیں، ہم ان کو بہت اختصار کے ساتھ واضح کریں گے. تفصیل کے لیے تو آپ کو فتح القدیر دیکھنا چاہیے، بنایہ شرح ہدایہ دیکھنا چاہیے، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری دیکھنا چاہیے، فتح الباری دیکھیں. یہ سب کتابیں ہیں تفصیل کے لیے، مگر اس مختصر وقت میں ان سب کی گنجائش کرنا. اس باب کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ تو اصل میں دیکھیے، آیت وضو جو کتاب الوضو کے شروع میں آپ نے پڑھی ہے، اس میں ایک اللہ کا ایک ارشاد یہ بھی آیا آخر میں، ارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھوو دونوں ٹخنوں تک. تو آیت وضو نے تو دونوں پیروں کو ٹخنے تک دھونا فرض قرار دیا ہے، اور اس سے پہلے آپ پڑھ بھی چکے ہیں کئی جگہ کہ کسی جلدی کی وجہ سے نماز میں دیر ہو رہی تھی، جلدی کی وجہ سے صحابہ نے پاؤں پر مسح کیا تو سرکار نے دیکھ کر درست فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کا ویل ہے، عذاب ہے. تو پھر یہ مسح الخفین کی اجازت کیسے ہو گئی؟ ایک سوال، خفین کیا چیز ہیں؟
خف، یہ خفین یہ تسنیہ ہے خف کی. خف کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے جہاں نعلین کی بات آئی تھی، تو میں نے شاعت میں بتا دیا تھا. اب آج اطمینان سے سمجھ لو. خف اصل میں کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو. چمڑے کا موزہ جو ٹخنوں کو بھی چھپا لے اور وہ اتنا دبیز اور مضبوط ہو کہ اس کو پہن کر 4-5 کلومیٹر تک چلا جا سکے اور وہ پھٹے نہیں. تو ایسے چمڑے کے موزے کو خف اور خفین کہا جاتا ہے. ایک موزہ ہو تو خف، 2 موزے ہوں تو خفین. اصل میں خفین وہی ہیں. وہی لفظ آج کل کے نائلن اور سوتی موزوں پر بھی بولا جاتا ہے. تو یہ حقیقت میں وہ خفین نہیں ہیں، لیکن وہ لفظ موجود تھا تو اس کا استعمال یہاں بھی کر دیا گیا. تو یاد رکھیے یہ جو نائلن کے موزے ہیں اور جو سوتی موزے ہیں یا اونی موزے ہیں جو پتلے ہوتے ہیں اور انہیں پہن کر 4-5 کلومیٹر نہیں چلا جا سکتا. کیسے چلیں گے؟ پاؤں میں سنگریزے گڑیں گے، دوسری چیزیں گڑیں گی، تکلیف ہوگی، پھر وہ 1 کلومیٹر چلتے چلتے پھٹ بھی جائیں گے. تو یہ خفین نہیں ہیں کیونکہ یہ تو چمڑے کے بنے نہیں ہیں. اور جو چمڑے کا مقصد ہے وہ مقصد بھی اس سے حاصل نہیں ہو رہا ہے. اس کا مقصد تھا کہ خود اس کو پہن کر 4-5 کلومیٹر تک چلا جا سکے بے تکان، اور وہ پھٹے نہیں. اور یہ پھٹ جاتے ہیں اور اس کو پہن کر کے اتنا لمبا چل بھی نہیں سکتے. یہ تو بنائے گئے ہیں تاکہ جوتا پہن کر کے تب چلا جائے. لہذا ایسے موزوں پر مسح کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان موزوں کو اتار کر اپنے پاؤں دھونے ہی پڑیں گے. ہاں، اگر سوتی یا اونی موزے اتنے گھنے بنے گئے ہوں اور اتنے ٹائٹ ہوں کہ اس میں پانی ڈالیں تو پانی نہ چھنے اور اس کو پہن کر 4-5 کلومیٹر چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں، تو وہ موزے خفین کے حکم میں، خفین تو وہ بھی نہیں ہیں لیکن خفین کے حکم میں ان کو ملحق کر دیا گیا ہے. جو حکم خفین کا وہی حکم ان کا. تو ان موزوں پر مسح جائز ہے کیونکہ خفین تو نہیں لیکن خفین کے حکم میں مضبوطی وغیرہ کے لحاظ سے ضرور ہیں. اب ان کو کہتے ہیں خفین ثقیل ہیں. اب ایسے موزے جو چمڑے کے ہوں یا سوتی ہوں مگر بہت ثقیل اور مضبوط ہوں جن سے پانی نہ چھنے، تو ایسے موزوں پر وضو میں مسح جائز ہے. یعنی خفین پر مسح کی اجازت کیوں ہوئی جبکہ قرآن پاک میں آیت وضو موجود ہے اور آیت وضو میں یہ حکم ہے کہ اپنے پیروں کو پانی سے دھویا جائے. اور خود سرکار علیہ السلام نے بھی پیر میں کوئی جگہ خالی رہ جائے جہاں پانی نہ بہے تو اس کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ میں ہے اور سورۃ المائدہ کے بہت بعد حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور وہ خود حدیث مسح الخفین کے راوی ہیں. تو صحابہ کہتے تھے کہ ان کی حدیث ہم لوگوں کو بہت پسند ہے. تو کیوں پسند ہے؟ یہ حدیث آگے آ بھی رہی ہے کسی مقام پر. کیوں پسند ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ صحابہ میں بعد میں اسلام لائے تھے، یعنی آیت مائدہ کے نزول کے بہت بعد میں. تو اس سے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو بات کا حکم ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے. تو سورہ مائدہ میں جو پیروں کے دھونے کا حکم ہے اس کے بہت بعد میں یہ مسح الخفین کی اجازت آئی ہے. اور مسح الخفین کی اجازت خبر واحد سے نہیں ثابت ہے بلکہ اخبار مشہورہ متواترہ سے ثابت ہے. سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک روز روشن کی طرح سے مسح الخفین کی احادیث
نبویہ ہمارے پاس آ نہیں گئیں اس وقت تک میں نے مسح الخفین کی اجازت نہیں دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسح الخفین کا جواز نہ مانے تو مجھے اندیشہ ہے کہ اخاف الکفر، تو میں اس پر کفر کا اندیشہ کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجل تابعین سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو پایا یہ حضرات موزوں پر مسح کیا کرتے تھے، یہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موزوں پر مسح کو اہل سنت و جماعت کی علامتوں میں سے ایک واضح علامت قرار دیا، اور جب احادیث مشہورہ متواترہ سے کوئی حکم ثابت ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر عمل پیرا ہوں، تو ایسی حدیث سے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موزے نہ پہنے ہوں تو ایسی صورت میں پاؤں کو دھو لیں، اور خفین پہنے ہوں تو اب پاؤں کا دھونا ضروری نہیں رہ گیا، بلکہ صرف اتنا کافی ہے کہ ان کے اوپر خفین کے اوپر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے، اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تحقیق کی حضرت سعد بن ابو وقاص کی ارشاد کی، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ قرآن پاک میں تو وارجلکم الی الکعبین فرمایا گیا، پیروں کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ سرکار سے مسح الخفین کی روایت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے تحقیق کی، ورنہ حضرت سعد کو وہ سچا سمجھتے تھے، مگر وجہ تفتیش یہ بات ہو گئی کہ یہ تو خبر واحد ہے اور خبر واحد کتاب اللہ پر زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دیا، اور اس کی پوری وضاحت بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرما دی کہ روز روشن کی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے احادیث صحیحہ متواترہ اس باب میں مروی ہیں، تو ان کے بعد ان کا انکار کرنا یہ کفر کی سرحدوں میں داخل کر سکتا ہے۔ لہذا موزے پر مسح کرنے والوں، موزے پہننے والوں کے لیے مسح کی اجازت ہوئی۔ یہاں پر میں ایک بات یہ واضح کر دوں کہ موزے پر مسح کی اجازت کب ہے؟ جبکہ آدمی باوضو پہنے، پورا وضو کر چکا ہو، دونوں پاؤں بھی دھو چکا، اب اس کے بعد وہ موزے پہن لے، فوراً پہننا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اسے استنجے کی حاجت پیش آئے، حس ہو، تو اس سے پہلے اگر اس نے موزے پہن لیے تو ان موزوں سے یہ فائدہ ہوگا کہ پیشاب یا پاخانہ کرنے کی وجہ سے جو حس بدن پر طاری ہوتا ہے وہ طاری ہوگا، مگر موزوں کی وجہ سے وہ حس موزوں میں طاری ہوگا، پاؤں میں نہیں طاری ہوگا۔ جتنی دور تک وہ موزہ ہے اتنی دور تک وہ حس موزے پر طاری ہوگا۔ اس طرح سے مسح کرنے سے وہ وضو ہو جائے گا، چونکہ پاؤں کے اندر گیا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ مزید تفصیلات ہیں جو فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح ہو گئی، اس تشریح کو آپ ذہن میں رکھیں اور آگے بڑھیں۔ عمرو بن جعفر بن عمرو بن امیہ زمری سے روایت ہے کہ ان کے والد عمرو بن امیہ زمری نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ خفین پر مسح کر رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ دو حدیثیں ہو گئیں، ایک سعد بن ابو وقاص کی اور ایک جعفر بن عمرو بن امیہ زمری کی، اور پھر انہی کی حدیث آ رہی ہے جعفر بن عمرو بن امیہ زمری کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ مسح کر رہے ہیں اپنے امامہ پر اور اپنے دونوں موزوں پر، تو خفین پر مسح کرنا ثابت ہو گیا۔ امامہ اور خفین میں ایک فرق یہ ہے کہ خفین پر مسح کا ثبوت بے شمار صحابہ کرام سے، کثیر صحابہ کرام سے ہے رضی اللہ عنہ مجمعین، اتنے کثیر صحابہ کرام سے ہے کہ روز روشن کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسح الخفین کا ثبوت روز روشن کی طرح سے ہو گیا، مگر امامے پر مسح کا ثبوت ایک
حضرت جعفر سے آیا ہے اور ایک بعض صحابہ سے غالباً حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے. بس یہ ایک یا دو حدیثیں اس سلسلے میں مروی ہیں. جبکہ وضو پانچوں وقت کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی کیا جاتا ہے، اور ایسے میں صرف 2 صحابہ راوی ہیں اور 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، ان میں سے کسی نے بھی اس کو روایت نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات کچھ اور ہے. وہ بات کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھائی سر پر مسح کیا. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھائی سر پر مسح کیا. اور تو ظاہر اور سرکار امامہ زیب راس فرماتے تھے، تو چوتھائی سر پر مسح کے لیے آپ نے امامہ کو تھوڑا سا پیچھے کیا، اور جب مسح ہو چکا تو پھر امامہ کو درست کرنے کے لیے اس پر ہاتھ آگے پیچھے پھرایا. تو دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امامے پر مسح کیا، حالانکہ وہ مسح امامے پر نہیں تھا بلکہ امامہ کو درست کرنے کے لیے تھا. یہی وجہ ہے کہ مسح علی الامامہ کی حدیث کے راوی 1-2 صحابہ سے زیادہ نہیں ہیں، جبکہ مسح الخفین کے راوی بے شمار ہیں. باب اذا دخل رجلہ ہے، تو امامے پر مسح نہیں ہے. امامے پر مسح کرنے سے مسح علی الراس کا فرض ادا نہیں ہوگا. اذا ادخل رجلہ ہے وہما طاہرتان، جب کوئی اپنے دونوں پیروں کو داخل کرے موزے میں، خفین میں، اور وہ دونوں پاک ہوں، یعنی دونوں پیروں کو کے باوضو ہونے کے بعد موزے پہنے. تو جب دونوں پاؤں باوضو ہوں اور موزے پہن لے تو پھر ایسی صورت میں یہ موزے ساتیر حدث ہو جاتے ہیں، یعنی حدث کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح سے وضو صحیح ہوتا ہے. اب وہی مغیرہ بن شعبہ کی حدیث آ رہی ہے، اور نبی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھا، فأویت لأنزع خفیہ، تو میں جھکا تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خفین کو اتار دوں، اور تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دھو لیں. تو سرکار نے فرمایا دعوہما، چھوڑ دو، میں نے ان دونوں کو میں نے یہ موزے دونوں پیروں کو باوضو کر کے پہنا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں پیروں پر مسح کیا. اس سے معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ جب دونوں پاؤں باوضو کر کے اور موزے پہنے جائیں تب یہ اس پر مسح کی اجازت ہے، اور اگر باوضو نہیں پہنے تھے، بے وضو پہنے تھے، تب یہ مسح الخفین کام نہیں دے گا، کیونکہ مسح الخفین اصل میں رافع حد سے نہیں ہے کہ حد کو دور نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ ساتیر حد کو چھپا دیتا ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے زمین پر کچھ، یہ مثال صرف تقریب فہم کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہے، زمین پر سوکھی نجاست گوبر وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اس کے ذرات بکھرے ہوئے ہیں، اس پر آپ نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. مکان صلاۃ کا وہ پاک نہیں ہے. لیکن اس پر اگر آپ نے چٹائی بچھا دی اور نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی بچھا دیا اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب نماز ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ نماز کیوں ہوگی؟ کیا یہ چٹائی، کیا یہ مصلی، کیا یہ بوریا اس حدث کو دور کر دیتا ہے؟ رافع حدث ہے؟ نہیں، رافع حدث نہیں ہے. حدث وہ نجاست تو جیسے تھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، ساتیر نجس ہے کہ نجاست کے اوپر یہ پردہ ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. اس وجہ سے جو نماز ہوتی ہے وہ نماز پاک چیز پر ہوتی ہے. ایسے ہی بلا تشبیہ یہ سمجھیے کہ جب آدمی موزہ باوضو پیروں کو باوضو کر کے اور موزے پہنتا ہے، اب اس کے بعد حدث طاری ہوتا ہے تو یہ موزے ساتر حدث ہو جاتے ہیں، رافع حدث نہیں ہوتے، ساتر حدث ہوتے ہیں. یہ حدث کے اوپر پردہ ڈالے رہتے ہیں، لہذا جب تک موزے پر مسح کرتے رہیں گے تو نماز ہوتی رہے گی. لیکن اگر موزے اتار دیں گے تو موزے ہٹانے کے بعد پھر پیروں کے اندر حدث سرایت کر جائے گا اور وہ ناپاک ہو جائیں گے، یعنی وہ بے وضو ہو جائیں گے. جیسے کہ مصلی، چٹائی وغیرہ ہٹا دینے سے
زمین ناپاک ہو جاتی ہے اور اس پر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ مثال ہم نے تقریب فہم کے لیے دی ہے۔ باب من لم یتوضأ من لحم الشاة والسویق، بکری کا گوشت کھانے سے اور ستو کھانے سے وضو نہیں ہے۔ عہد سلف میں ایک مسئلہ یہ اختلافی تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، تو کچھ حضرات اس بات کے قائل تھے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر شاید ابتدائی اسلام میں کچھ ایسا تھا بھی، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، اور آخر الامرین دو باتوں میں سے آخری بات یہ ثابت ہوئی سرکار سے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس سے پہلے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں یہ ہے کہ ماء حمیم سے بھی وضو جائز ہے۔ تو اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پینے سے وضو صحیح ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عین گرم پانی سے وضو کرنے سے وضو کیسے ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ یہ حکم پہلے تھا ابتدائی اسلام میں اور بعد میں حکم منسوخ ہو گیا۔ اب ہمارے چاروں ائمہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مذہب یہی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب نیچے جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں بکری کے گوشت کھانے کا ذکر ہوگا، سرکار نے بکری کا گوشت کھایا، یا یہ ذکر آیا سرکار نے ستو کھایا اور بس کلی کر لی اور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، وضو نہیں فرمایا۔ صحابہ نے بھی کھایا، کلی کر لی، منہ صاف کر لیا، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، تو پتہ چلا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت آسان احادیث ہیں، اور یہ وہ احادیث ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مشکات شریف اور اس سے پہلے موطا شریف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ترمذی شریف میں بھی آپ نے اس کو پڑھا ہوگا۔ ہم کوئی بحث نہیں ہے، اس لیے صرف ترجمہ کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین نے گوشت کھایا تو ان حضرات نے وضو نہیں کیا۔ اچھا، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی، وضو نہیں کیا۔ جعفر بن عمرو بن امیہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کا شانہ چھری سے کاٹ رہے ہیں، چھری سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا، فالقت سکین، تو آپ نے چھری رکھ دی، نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی قابل توجہ ہے کہ بعض حدیثوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے کاٹ کاٹ کر گوشت کھانے سے منع کیا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ یہ تزو من کتف شاہ، سرکار نے خود بکری کا شانہ کاٹ کر کھایا۔ تو اس کی میں وضاحت کر دوں، عرب عموماً بہت ایسا ہوتا تھا کہ بکری کو ذبح کرنے کے بعد، صاف ستھرا کرنے کے بعد، پوری بکری کو ہی یا اس کو دو ٹکڑوں میں کر کے، دو حصوں میں کر کے اس کو آگ پر سینک دیتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ منہ سے لگا کر کے پوری بکری کو تو نہیں کھائیں گے، یا آدھی بکری کو منہ سے لگا کے تو نہیں کھائیں گے، تو اس کو کاٹنا پڑے گا۔ یہ مجبوری تھی کاٹنے کی، اس لیے سرکار کاٹتے تھے۔ اور جہاں سرکار نے منع کیا وہاں اس کی صورت یہ ہے کہ گوشت کی بوٹیاں بنا دی گئی ہیں، انہیں آرام سے اٹھا کر دانت سے کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے، تو اب فیشن بنا کر، فیشن کے طور پر اس کو چھری سے کاٹا جائے اور دانت سے نہ کاٹا جائے، اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ باؤ مزمز من السویق ولم یتوضا، تو جس نے، اچھا اس میں ستو کا ذکر نہیں آیا، اسی سے ستو کا بھی حکم واضح ہو جائے گا کہ جب گوشت جس میں چربی بھی ہوتی ہے اور وہ آگ پر بھون دیا جائے اور وہ دانت میں پھنس بھی جاتا ہے اور وہ آگ پر بھون دیا جائے اور کھایا جائے تو وضو نہیں جاتا، تو ستو تو اس سے ہلکا ہے، یہ عام طور پہ دانت میں اس کے ریشے پھنستے بھی نہیں ہیں اور اس میں چربی بھی نہیں ہوتی ہے، تو بدرجہ اولا اس کے کھانے سے وضو نہیں جائے گا۔ تو یہ اصطلاح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بطور دلالت النص، بدرجہ اولا جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ بطور دلالت النص کہلاتی ہے۔ اس کو میں اس سے پہلے کسی سبق میں سمجھا چکا ہوں۔ اب خاص سویق اور ستو کے بارے میں ارشاد سنیے۔ ستو کھا کر کلی کی اور وضو نہیں کیا۔ سوید بن نعمان کا بیان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ
خیبر کے سال نکلے، یہاں تک کہ جب مقام صحابہ میں پہنچے، اور مقام صحابہ یہ خیبر سے قریب تر مقام ہے، تو آپ نے ایسے کی نماز پڑھی. ثم دعا بالازواد، ازواد یہ ذات کی جمع ہے. پھر توشہ راہ منگایا، فلب یوتا الا بالسویق، تو بس ستو لایا گیا. یعنی اس قافلے میں کھانے پینے کا جو انتظام تھا وہ بس ستو تھا اور کچھ نہیں تھا. ستو لایا گیا تو فامرہ بھی، سرکار نے حکم دیا تو اسے گوندا گیا پانی میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ستو کھایا، واکلنا، اور ہم صحابہ نے بھی ستو کھایا. پھر نماز مغرب کے لیے سرکار کھڑے ہوئے تو آپ نے کلی کی اور ہم لوگوں میں کلی کی. پھر سرکار نے نماز پڑھی اور ہم نے وضو نہیں کیا. محمود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے ہاں بکری کا شانہ کھایا تو نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. باب حل یمزمز من اللبن، کیا دودھ کی وجہ سے کلی کی جائے، دودھ کچا ہو یا پکا ہو. دودھ پیا اور اس کے بعد نماز کے لیے اذان ہو گئی تو کیا کریں، کلی کرے کہ نہیں کرے؟ تو کلی کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں دسوم چکنائی ہوتی ہے. تو یہ اچھا نہیں ہے کہ منہ کے اندر چکنائی لگی ہوئی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر راز و نیاز میں مشغول ہو جائے، اس لیے کلی کر لینا چاہیے. وضو نہیں ہے. ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دودھ پیا تو آپ نے کلی کی، اور اس کی علت یہ بیان کی کہ ان لہو دسمہ، اس میں چکنائی ہوتی ہے. باب الوضو من النوم، نیند سے وضو کا بیان. ومن لم یرا، اور ان لوگوں کا اور ان کا بیان جو لوگ ایک اونگ اور دو بار اونگ سے یا ایک جھپکی سے وضو کے قائل نہیں ہیں. اس باب میں دو باتیں بیان کی گئی. پہلی بات تو یہ کہ جو سو جائے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں تو اس آدمی کا وضو چلا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اصل میں سونا خود ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ اصل ناقض وضو ہے خروج ریا، ہوا کا نکل جانا. جب آدمی سو جائے گا بے خبر ہو کر تو اسے کیا پتا کہ اس کے ہوا نکلی یا کیا ہوا. ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ہوا نکلی ہو، اس وجہ سے اسے وضو کا حکم ہے اور مانا یہ جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ احتیاطاً ہے، مگر یہ احتیاط بھی وجوب کے لیے ہے. اچھا، دوسری تو عام اس پر عام میں ائمہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بالخصوص ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین کا اتفاق ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. البتہ نیند میں وہ تھوڑا فرق کرتے ہیں کہ جو نیند بے خبری کی ہو اور اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں اس میں، مگر نیند اگر بے خبری کی حالت میں نہ ہو، مثلا کوئی رکوع میں گیا اور سو گیا، تو اگرچہ وہ سو گیا ہے لیکن یہ بالکل بے خبری کی حالت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ، تو حکم یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یا سیٹ پر مضبوط گدی والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، جمع کر کے پاؤں زمین پر ہے، گاڑی چل رہی ہے، تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب اگرچہ نیند آ جائے، کیونکہ جب اس کی سرین جمی ہوئی ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے نہیں پڑ گئے. جب اعضاء ڈھیلے نہیں پڑے تو رہا نکلنے کا امکان نہیں رہ گیا. لیکن جب پیٹھ کے بال، کڑواٹ، چیت اس طور پر لیٹ جائے کوئی آدمی اور کوئی بندش نہ ہو جو ہوا کو خارج ہونے سے روکے، تو ایسی نیند سے وضو چلا جاتا ہے. تفصیلات اور جزیات تو اس کے آپ کو کتب فقہ میں ملیں گے، ہم نے بقدر ضرورت آپ کو بیان کر دیا. دوسرا مسئلہ ہے اونگ آ گئی تو اس سے وضو گیا کہ نہیں ہے. ایک دو بار اونگ آنے سے وضو نہیں جائے گا. یہ ہمارا بھی مذہب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب ہے. خفقہ کا معنی جھپکی، اس سے بھی وضو نہیں جائے گا. خفقہ اور ناسا میں فرق یہ ہے، ناسا کا مطلب بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے، اور خفقہ کیا ہے کہ اونگ آئی اور جھپکی بھی لے لیا، یعنی سر نیچے کو چلا گیا پھر اٹھا، پھر سر نیچے کو چلا گیا پھر اٹھا، تو آدمی گرنے ہو جاتا ہے. تو اونگ کی وجہ سے جب سر جھکنے لگے، جھکے پھر اٹھے، جھکے پھر اٹھے، تو یہ خفقہ ہے، اس کو جھپکی بولتے ہیں. اور سر نہ جھکے تو یہ صرف ناسا ہے، اونگ ہے، اور یہ جھپکی نہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. دوسرا فرق یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناسا میں یعنی اونگ میں، اونگ جب آتی ہے
تو آدمی کے ہوش و حواس اس قدر برقرار ہوتے ہیں کہ اس کے آس پاس میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو سنتا ہے، میں اس کو سمجھ نہیں پاتا، اور لگ بھگ یہی حال خفقہ کا بھی ہے۔ اور نیند کا حال یہ ہے کہ آس پاس والے کیا بات کر رہے ہیں نہ بات سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، تو بالکل بے خبری کی حالت ہوتی ہے۔ جب بالکل بے خبری کی حالت ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور ایک گناہ خبر اور ہوش و حواس باقی رہیں تو وضو نہیں جائے گا۔ یہ مذہب امام بخاری کا بھی ہے اور ہم سب کا بھی ہے۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نعس احدکم وهو یصلی، جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، فلیرقد، تو وہ سو رہے، حتی یذهب عنہ النوم، تاکہ اس سے نیند دور ہو جائے۔ اس کی علت کیا بیان کی سرکار نے؟ فرماتے ہیں اس لیے تم میں جب کوئی نماز پڑھتا ہے وہ ناعس اور اسے اونگ آ رہی ہوتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرے، استغفار کرنا چاہے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہہ دے، تو کہنا کچھ چاہتا ہے اور زبان سے نکل جائے کچھ۔ اس لیے یہ احتمال ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، بلکہ جب منہ آنے لگے تو سو جائے، اور سونے کے بعد جب نیند پوری ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی نماز کو پوری کرے، اٹھے اور نماز پڑھے۔